پاکستان کے حالات کے پیش نظر بہت سارے لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، تو آج جو لوگ آسٹریلیا جانے کے خواہش مند افراد ہیں ان کے لیے یہ پروگرام بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے، تو پروگرام کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب آسٹریلین ویزا کنسلٹنٹ عمر سیف صاحب، اور اس کے علاوہ ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کریں گے طیب حمید صاحب جو کہ مائیگریشن لا ایکسپرٹ ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عمر صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کے لیے یہ بتائیے کہ آسٹریلیا پاکستانی سٹیزنز کے لیے کون کون سے ویزا اپرچونٹیز فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں زبیر بھائی، ملٹیپل آپشنز پاکستان کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں جی، لیکن اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو 3 میجر کیٹیگریز ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ پہلے نمبر پہ ہے جنرل سکل مائیگریشن۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یہیں سے بیٹھ کے پاکستان کو نہ چھوڑے بغیر آپ اس میں پرماننٹ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پہ امپلائر سپانسر آ جاتی ہے، ٹھیک، اور تیسرے نمبر پہ اسٹڈی ویزا آ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان کو چھوڑے بغیر جو لوگ وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں، اس کا کیا پروسیجر ہے اور کیا طریقہ کار ہے؟ جی دیکھیں، اس کو ہم بولتے ہیں جنرل سکل مائیگریشن۔ صحیح۔ اس کے اندر بیسیکلی 3 میجر سٹریمز آ جاتی ہیں، جس میں 189 ہے، 491 ہے، صحیح، اور 190 ہے۔ صحیح۔ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے جتنا بھی اسکل حاصل کر لیا ہے اس کی بیس پہ آپ یہاں سے پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور آسٹریلیا جانے سے پہلے ہی آپ آسٹریلین ریزیڈنٹ بن چکے ہوتے ہیں۔ زبردست۔ تو یہ تو ایک بہترین اپرچونٹی ہے پاکستانی سٹیزنز کے لیے۔ تو یہ جو سکلڈ اپرچونٹی ہے، اس میں کون کون سے سکلز آپ سمجھتے ہیں جو آسٹریلیا پریفر کرتا ہے کہ جو لوگ ان کو چاہیے؟ دیکھیں، اس کے اندر جو سکل ہیں بیسیکلی ہم اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ ایک ہے پروفیشنل سکل، جس میں مینیجریل لیول جابس آ جاتی ہیں، جس میں ہمارے انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، نرسز ہیں، اینکرز ہیں لائک یو، صحیح، اکاؤنٹنٹس ہیں، آڈیٹرس ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے ٹریڈ سکلز کی۔ ٹریڈ سکل کے اندر ہمارے پلمبرز ہیں، الیکٹریشین ہیں، کارپینٹر ہیں۔ تو ان 2 ڈفرینٹ سکلز کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو عمر صاحب، یہ جو جیسے بھی آپ نے بتایا پلمبرز ہیں، الیکٹریشینس ہیں، یہ کیٹیگری پہلے بھی تھی یا نئی پالیسی ہے آسٹریلیا کی؟ نہیں، یہ تو بہت پہلے سے ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ کہ یہ ایسی آکوپیشن ہے جس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو کوالیفیکیشن بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اگر آپ کے پاس ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ادروائز اگر آپ کے پاس 5 to 6 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے تو تب بھی آپ اپلائی کر یہ سکتے ہیں۔ سرٹیفائڈ ایکسپیرینس چاہیے آپ کو کسی فرم سے؟ جی بالکل صحیح۔ تو مطلب یہ پاکستان میں کچھ ادارے ہوں گے جن پر آپ اپلائی کر کے یا ان کا ایکسپیرینس حاصل کریں گے، سرٹیفکیٹس حاصل کریں گے، یا آپ کو کسی رجسٹرڈ فرم کا ایکسپیرینس انف ہے؟ جی ایگزیکٹلی۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس اسکل ہوتا ہے تو آپ کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اچھی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کی پروفائل کو زیادہ اسٹرانگ کرے گی۔ صحیح۔ اور اگر آپ ایک نارمل لیول کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں وہ بھی چل جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایکچوئل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پروف ہونے چاہیے کہ آپ صحیح، اس فرم میں کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ کے پاس پے سلپس ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اگر آپ کی سیلری بینک کے اندر آ رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور آپ مطلب FBR میں بھی رجسٹرڈ ہونے چاہیے، انکم ٹیکس میں؟ ایگزیکٹلی۔ آپ نے جو ارننگ کی ہے اس فرم سے وہ آپ نے اپنا ٹیکس بھی پے کیا ہو۔ صحیح۔ اور اس طرح کی مزید اور بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو آپ نے شو کروانی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور سب سے پہلے تو اس کے اندر تو دیکھیں آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کروانا ہے ان سے کہ میرے پاس یہ اسکل ہے۔ صحیح۔ فار ایگزامپل ہم بات کر لیتے ہیں کارپینٹر کی۔ اگر آپ دیکھیں اس طرح تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں کارپینٹر ہوں۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو فرسٹ پروسیس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اسکل اسیسمنٹ۔ صحیح۔ اور اسکل اسیسمنٹ کے پروسیس کے اندر آسٹریلیا آپ کی ساری چیزیں لینے کے بعد یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ آپ ایکچولی کارپینٹر ہو۔ اچھا، تو یہ اور یہ بھی بتائیے گا عمر صاحب کہ اس سب کے لیے جو پروسیجر آپ نے بتایا، اس کے لیے آپ کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ کیا پروفائل آپ کی ہونی چاہیے جس میں آپ مطلب کیا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے؟ کچھ پیسے آپ کو چاہیے اس کے لیے؟ یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں، جب ہم اسکل کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا اسکل ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ کے فائنینشیلس میٹر نہیں کر رہے ہوتے۔ صحیح۔ اگر وہ آپ سے بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں تو صرف یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے مانگتے ہیں
کہ آپ جو سیلریز کلیم کر رہے ہو وہ آپ کے بینک میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. کہ وہ یہ پروف آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں کیا کما رہے تھے کس حساب سے, تو اس حساب سے آپ کو وہاں پر جاب آفر کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں طیب حمید صاحب نے جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پر, جو کہ مائگریشن لا ایکسپرٹ ہیں. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو وکیل آن لائن. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار الحمد للہ. طیب صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, سب خیریت. آپ بتائیے. بالکل صحیح. طیب صاحب یہ بتائیے گا کہ مجھے ابھی عمر صاحب نے بتایا کہ وہاں پر آسٹریلیا جو اسکل کیٹیگری میں آپ کو ڈائریکٹ امیگریشن آفر کرتا ہے, اس کے کس حد تک چانسز ہوتے ہیں ممکن یہ کامیاب ہونے کے؟ دیکھیے کہ ابھی آسٹریلیا اس میں تھوڑا سا میں آپ کو مطلب تھوڑا سا بیک لے کے جاؤں گا جی کہ جی ابھی آسٹریلیا نے اسٹوڈنٹس پہ نا کیپ لگایا ہے 270,000 پر اینم اسٹوڈنٹس لیں گے. صحیح. پریویسلی 500,000 ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ لیتے تھے پر اینم. تو ابھی کیا ہوا ہے کہ ابھی چونکہ انہوں نے نیئرلی ہاف کر دی ہیں اسٹوڈنٹس, اس سے کیا ہوگا کہ جو سکلز کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی. اٹ مینس دیٹ دے وانٹ دوز پیپل جن کے پاس سکل ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آسٹریلیا میں آئیں. اب ان کی جو پر ایڈم جو رفلی سکلز کی جو پلیسز ہے وہ 200,000 ہے, مطلب 2 لاکھ ان کے پاس پلیسز ہیں. اب انہوں نے جو کیپ لگا کے جو اسٹوڈنٹس کیا نا 270,000 ہے, وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ نیئرلی مور اور لیس بریک ایون ہو گیا. کہاں پر 1 ملین اسٹوڈنٹس آیا کرتے تھے, کہاں پر 270,000 ہوں گے 1 ایئر میں. اس کی بنیادی وجہ آسٹریلیا کی اپنی کوئی پالیسی ہے یا پھر پاکستان کی طرف سے جو اپلیکینٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں, کیا یہ وجہ ہے؟ نہیں, اس میں ان کی انٹرنل تھوڑا سا پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو تھوڑا سا لمٹ کیا ہے. کیونکہ آسٹریلیا ویسے ہی اس بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر سال اپنی ایک نئی پالیسی جاری کرتے ہیں ویزاز کیٹیگری کے والے سے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ ہوا یہ کہ یہاں پر نا ہاؤسنگ کا کرائسس ہو گیا تھا, گھر نہیں مل رہے تھے لوگ ایک اپلیکیشن ہوتی تھی, اس میں ایک گھر ہوتا تھا 20 اپلیکیشنز اس کی آ جاتی تھی, تو جس کی وجہ سے رینٹس بہت زیادہ ہائی ہو گئے تھے. صحیح. تو انہوں نے جتنا بھی تھا نا, انہوں نے ایک جو نزلہ تھا وہ گرایا ہے ان پہ اسٹوڈنٹس پہ, اور سیکنڈلی جو امیگرینٹس پہ ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی پالیسیز اپنی ٹائٹ کی ہیں تاکہ دے ڈونٹ وانٹ ٹیمپرری ریزیڈنس ان آسٹریلیا, اور وہ یہ چاہتے ہیں آسٹریلیا ان ہڈن وے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ نے آسٹریلیا میں رہنا ہے, اسٹاپ بینگ آن ٹیمپرری ویزا. اگر آپ نے رہنا ہے یا تو آپ پرمننٹ ویزا پہ رہیں, یا جسٹ جو آپ نے اسٹڈی کیا ہے گو بیک ٹو یور کنٹری. طیب صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ آسٹریلیا چاہتا ہے کہ جو یہاں پر رہنا چاہتا ہے وہ ٹیمپرری ویزا پر نہ رہے, کسی پرماننٹ ویزا کیٹیگری میں آئے.